ایک تو لوگوں کو نا مولویوں کی دعوت میں جانے سے بھی تکلیف اور نہ جانے سے بھی تکلیف. مولوی گارڈ رکھے اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے, گارڈ نہ رکھے اس سے بھی تکلیف, گاڑی رکھو اس سے بھی تکلیف, رکشے میں جا رہا ہے, چنچی میں جا رہا ہے, اس پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. تم چھوڑ دو کسی کی پرسنل لائف, وہ ریوو میں بیٹھا ہے, وہ پجاروں میں بیٹھا ہے, وہ رکشے پہ لٹک کے جا رہا ہے, وہ ہوٹل میں انڈا مور پہ پراٹھے کھا رہا ہے, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا, کوئی زکات کے پیسے تھوڑی کھا رہا ہے. میں انڈا مور پہ پراٹھا کھا رہا ہوں, لگے 3 بیویاں ہو کے بھی پراٹھے کہاں کھا رہے ہیں. پوری پوسٹ چلا دی میرے خلاف, پوری پوسٹ چلی ہے, نام نہیں لیا اس نے, بولا بعض لوگوں کے 3 اور پراٹھے کہاں کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی گھر پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ گھر میں ان کو عزت کے ساتھ ناشتہ مل جائے. بدتمیزی کی انتہا ہے یار. تمہیں کس نے کہا کہ ہمیں گھر میں ناشتہ نہیں ملتا اس لیے ہم وہاں جا کے کھا رہے ہیں؟ بھائی ہمیں وہ پٹھان ہوٹل کا پراٹھا بچپن سے پسند ہے, لت پڑ گئی ہے تو کھا لیتے ہیں, اور ہمیشہ تھوڑی کھاتے ہیں, کبھی کبھار جا کے کھا لیتے ہیں. گھر میں ہوتا ہے سب کچھ, گھر والے بٹھا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے یار وہ پراٹھے کا لوگ, وہ گھر میں لا کے کھاؤ, وہ مزہ بھی نہیں آتا. اب کوئی بندہ جاوید نہاری میں یا سہیل نہاری پہ بیٹھ کے وہاں کھا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو گھر میں کھانا نہیں ملتا. ہم نے وہ نہاری گھر میں لا کے کھانے کی کوشش کی ہے, مزہ خراب ہو جاتا ہے, نہیں آتا مزہ. اور روزانہ تھوڑی ہی ہوتا ہے, کبھی کبھی پوسٹ چلی ہے میرے خلاف, وہ طنز کیا ہے. وہی مثال ہے کہ ایک آدمی گدھے پہ نا, وہ اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے, گدھا ایک تھا. تو بیٹے نے کہا ابا آپ بیٹھ جائیں گدھے پہ, میں پیدل چلتا ہوں. ظاہر ہے باپ کا احترام, ابا گدھے پہ بیٹھ گئے. تھوڑا سا آگے گئے, لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. باپ تو بچے پہ کیا کرتا ہے؟ شفقت کرتا ہے. باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. بیٹا بیچارہ, اس نے کہا تو بیٹھ جا بیٹا, میں نیچے اتر جاتا ہوں. بیٹے کو گدھے پہ بٹھایا, خود نیچے. اب گدھے کو لے کے جا رہے ہیں, لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہے اپنی اولاد کو, ابھی سے کیا بنا رہے ہیں؟ بے ادب. اس کو باپ بنایا ہوا ہے, خود اس کا بیٹا بنا. تو یہی بچے پھر بڑے ہو کر باپ کے گریبان میں ہاتھ پکڑتے ہیں, پھر یہ روتے پیٹتے ہیں. اس نے کہا یار دونوں بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھے, لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, ڈبل بندہ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر, بے زبان جانور ہے, وہ بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا, اس کی بے زبانی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا دونوں اتر جاتے ہیں. گدھا بھی پیدل, دونوں بھی. لوگوں نے کہا ان سے بڑا بے وقوف ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. سواری موجود ہے پھر بھی کم وقت دونوں پیدل جا رہے ہیں. یہ حال ساس کرتی ہے کس کے ساتھ؟ بہو کے ساتھ. وہ ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. یہ حال مقتدی کرتے ہیں مسجد کے امام کے ساتھ. یہ ہوتا ہے, ہر چیز الٹی لگتی ہے. اور یہی حال عوام کرتی ہے مولاناؤں کے ساتھ, علماء کے ساتھ. چھوڑ دو کسی کی پرسنل لائف ہے. ہاں اگر وہ چندے لے رہا ہے لوگوں سے, اس کا کوئی مدرسہ ہے, پھر محلے والوں کی ذمہ داری یہ پوچھیں کہ ایسا تو نہیں بھائی چندوں سے لے کے یہ پھر عام آدمی کی نہیں, محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ ذرا اس کا حساب دیں, کیونکہ بدگمانی تو ہو رہی ہے نا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے بھی آتے ہیں. ایسا تو کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض لوگ دکان ہی مدرسے کے نام پہ چلاتے ہیں. وہ ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا, تو 4 دیواری کھڑی کر کے 8-10 یتیم بچوں کو لا کے ڈال دو, کروڑ روپے چھاپنے کی مشین. اسٹیٹ بینک آپ سے آ کے قرضہ لیتا ہے پھر تھوڑے دنوں میں. حقیقت بتا رہا ہوں میں, یہ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا سب ایسا کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مدرسے غلط ہیں. او بھائی آپ کو بھی تو اللہ نے شعور دیا ہے. آپ دیکھو کہ بھائی تو کون ہے, تو نے یہ 4 دیواری کھڑی کر کے 2 دن میں کروڑ پتی ہو گیا, تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ پابند ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں سے کما رہا ہوں میں. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو اس میں خوب ایک بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. دیکھو گارڈ نہ رکھنا, جبکہ آپ کو, کیونکہ لوگ اس کو سادگی سمجھتے ہیں. میں نے یوٹیوب پہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں, فلاں سے ملنے گئے, کوئی گارڈ ہی نہیں ہے, ایسے جا کے چپک گئے ہم سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے ہمارے حضرت جی بہت سادہ ہیں. کتنے سادہ. یہ سادہ نہیں ہے, یہ پرلے درجے کے بے وقوف اور 1 نمبر کے احمق ہیں. کیونکہ ملکی حالات بھی ایسے ہیں. جب بھی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں, مشہور شخصیتوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ جب بھی ملک میں بیرونی طاقتوں نے حالات خراب کرنے ہوتے ہیں, وہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی کا فرق نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں جو آدمی مشہور ہے اس کو اڑا دو اور دوسرے پہ بلی
ڈال دو, دیوبندی کو مارو ڈال دو بلی بریلویوں پہ, بریلوی کو مارو دیوبندی پہ, اہل حدیث کو مارو فلاں پہ ڈالو. اور ماضی میں ایسا بہت ہوا ہے. تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ پہ تو کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا. ایسے موقع پہ آپ اگر مشہور ہو گئے ہو اور پھر بھی آپ گارڈ نہیں رکھ رہے تو آپ انا للہ کے لیے بہت جلد, ذرا سے ملک میں حالات خراب ہوں گے, سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا جائے گا؟ آپ. حضرت مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے, بھی وفاق المدارس کا کہا جاتا ہے انہوں نے صدر بننا تھا, اتنی ان کی ساکھ تھی, اتنا ملیشیا میں اور دنیا میں ان کا نام تھا, اتنے بڑے عالم. ہم ان سے کہتے تھے, علماء کہتے تھے آپ تو ایسے نہتے گھوم رہے ہیں. لیکن وہی ہے, بعض بدبخت لوگ غلط مشورے دیتے ہیں, نہیں حضرت موت تو ایک دن آنی ہے, وہ تو ویسے بھی آنی ہے, تو نہ پھر کھانا بھی نہیں کھاؤ, زہر کا پیالہ پیو, جس دن مرنا ہوگا نہیں مرنا ہوگا تو الٹی ہو کے نکل آئے گا وہ زہر کا پیالہ. وہ کیا ہوا ہے, کیسے ان کو شہید کیا ہے. بعض علماء سے میں نے سنا کہتے ہیں تو چلانے والے نے بندوق چلا دی, ورنہ گلا دبا کے بھی مار سکتا تھا, گولی بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی سیکیورٹی کا انتظام سرے سے تھا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بازار میں سبزی خرید رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں بندوق کر کے شہید کر کے چلا گیا. اس وقت ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا, بہت غضب, کیونکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی سے بہت محبت تھی. ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت یعنی ایک نمبر کہتے تھے ان کو, اور مولانا یوسف لدھیانوی بھی مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں کہتے تھے کیا ہیں, ایک نمبر. بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی نے یہاں تک کہا کہ جو مفتی رشید احمد صاحب کی پوری اتباع کرے گا نا, میں اس کے بارے میں غالب گمان رکھتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. بڑے دعوے کرتے تھے کہ یعنی ان کی اگر کوئی صحیح طریقے سے ان کو فالو کرے گا, یہ اتنے نیک ہیں. تو جب گلی میں چل رہے ہیں, کوئی یہاں بندوق رکھی, شہید کر کے چلا گیا. حضرت اتنے حیران ہوئے, حضرت ان کے متعلقین پر حیران ہوئے کہ دیکھو جو خود شخصیت ہوتی ہے نا, اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی, اس کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس پر لے کر آئیں. وہ گارڈ نہیں بھی رکھ رہا, زبردستی تھوپیں گارڈ کہ کیسے گھوم رہے ہو بھائی, آپ نہیں رکھ رہے اس کا مطلب آپ کو محبت, یعنی آپ اس کو مجبور اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو ان کی شہادت سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایک طرف آپ محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور دوسری طرف آپ نے اپنے پیر صاحب کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار.